السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا العالمین جمیعا وأقامہ یوم القیامة للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا، وصلی اللہ تعالی علی بارک وسلم علیہ ومن هو محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدمام الملك الحي القيوم، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے ایمانداری کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی جو آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، مسجد میں اپنے سر کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھکانے آئے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ نماز نہ پڑھنا یہ اور بات ہے، اور نماز کی توفیق نہ ملنا یہ اور بات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نماز کی توفیق مل جانا، اسی لیے اللہ سے جب کچھ مانگو تو یا اللہ، بڑے پڑھے لکھے لوگ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے، ہمیں کمانے کھانے کی توفیق دے، ہمیں پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے۔ توفیق کا کیا یعنی؟ اللہ چاہے گا جس بندے سے تو دین کا کام نہیں بولے، دین کا کام لے گا، کرے گا۔ اب اللہ نے اس لائق آپ کو سمجھا کہ آپ کو چلا کر کے اپنے گھر بلوایا۔ اللہ گھر سے پاک ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا بھی کوئی گھر ہے، لیکن اس مسجد، اس مصلی کو اللہ سے نسبت ہے، ممبر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، نبی اللہ رسول سے نسبت ہے، اسی لیے یہ جڑ گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بندو تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم مسلمان ہو گئے، اب اسلام کے اندر آ گئے، تم کلمہ پڑھ لیے، مصطفیٰ جان رحمت کی وکالت مطلقہ پر تم نے دستخط کر دیے، اپنے آپ کو سونپ دیا، حوالے کر دیا مصطفیٰ کی وکالت پر، مصطفیٰ کے امتی ہونے پر، تو مصطفیٰ کی امت ایک کام کرنا، مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ اب زکوٰۃ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، یہاں کم پڑھے لکھے والا بندہ بھی جانتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، لیکن دیکھیں قرآن میں اللہ نے 31 دفعہ، ایک دو بار نہیں، 31 بار قرآن میں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ رکھا۔ کسے ساتھ رکھا جی؟ نہیں بولتے، مجھے افسوس ہوتا ہے یار، آپ کیوں پیچھے بیٹھے ہیں یار؟ آگے آؤ، آگے کی صفوں کو پورا کرو، آگے دو چار آدمی بیٹھے ہیں، پیچھے والے آگے آؤ، پہلے پہلی لائن کو پورا کرو، پھر دوسری لائن کو پورا کرو۔ ہم یہاں کچھ سیکھنے سکھانے آتے ہیں، کوئی مقصد ہوتا ہے، اب تاکہ پیچھے جو آئے گا پھر اسے کندھا پھلانگنے کی ضرورت پڑے گی۔ کندھے پھلانگ کے آگے جانے والے کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن کندھے پھلانگ کے آگے جاتا ہے، پھر وہ جہنم میں بھی ایسے ہی کود کے جائے گا۔ تو وہ کام مت کرو کہ کندھا پھلانگنے والی نوبت آئے، سیکوینس سے بیٹھو، ترتیب سے بیٹھو اور لائن سے بیٹھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دو بار نہیں، 31 بار، کتنی بار؟ 31 ٹائمز، 31 بار اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ رکھا۔ کسے ساتھ رکھا جی؟ نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ رکھا 31۔ حالانکہ ہماری آپ کی نظر میں دیکھیں، نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں کوئی کنیکشن، بولیں گے آپس میں کوئی کنیکشن؟ اگر ہے تو دکھاؤ۔ دیکھو، نماز سب پر فرض ہے، زکوٰۃ صرف امیروں پر فرض ہے۔ نماز دن میں 5 بار فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے۔ نماز روح کی خوراک ہے، زکوٰۃ جسم کی خوراک ہے، تو کسی چیز میں تو یہ دونوں ایک نہیں نا۔ نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں کوئی کنیکشن
نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ 31 بار، ایک دو بار نہیں، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، 31 جگہ اللہ نے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ رکھا ہے۔ مولا کیوں رکھا ہے؟ اب آپ سبحان اللہ کہنے کی تکلیف کریں تو میں اس بات کو کھولوں؟ بڑا دھیرے ہیں یار آپ دین کے معاملے میں، مجھے افسوس ہوتا ہے، لیکن ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے آپ کی داد وصول کروں اور آگے چلوں، جمعہ کا ٹائم ہے، بہرحال میں جلدی جلدی آپ کو منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں زکوٰۃ کا تعلق جسم سے ہے، بندے کو زکوٰۃ ملتی ہے، سر پہ ٹوپی آتی ہے، بندے کو زکوٰۃ غریبوں کو دو، وہ اپنا کپڑا بنوائے گا، کھانے کے لیے لائے گا، ٹوٹل جسم کی ضرورت ہے زکوٰۃ، ٹوٹل جسم کی ضرورت ہے زکوٰۃ، لیکن نماز جسم کی ضرورت نہیں، نماز کس کی ضرورت ہے؟ روح کی، یہ خوراک ہے اللہ نے جیسے جسم کے لیے بنایا۔ بھائی بندہ اگر کروڑ پتی بھی ہو نا، امبانی، ٹاٹا، برلا آپ نام سنتے ہیں، بل گیٹس، کوئی ہمیں کروڑ پتی ہو تو سونا چاندی کھا کے پیٹ بھر سکتا ہے؟ کھانی تو اس کو روٹی پڑے گی نا یار، پہننا تو اسے کپڑا ہی پڑے گا نا، ہیرا موتی پہنے گا نہیں، وہ ہیرا سونا چاندی کھائے گا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں زکوٰۃ کا تعلق جسم سے ہے، زکوٰۃ ملتی ہے بندوں کے بدن پہ کپڑا آتا ہے، زکوٰۃ ملتی ہے سر پہ ٹوپی آتی ہے، زکوٰۃ ملتی ہے پاؤں میں جوتا آتا ہے، زکوٰۃ ملتی ہے تو ٹوٹل جسم کے، باڈی کے سارے کام ہوتے ہیں، نماز ملتی ہے تو روح کے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں دین دین ہے، زکوٰۃ میں دین دین ہے، قبلہ زکوٰۃ میں دین دین ہے۔ زکوٰۃ، اچھا ایک بات بتائیں، زکوٰۃ دینے والا بھکاری ہوتا ہے؟ لینے والا غریب ہوتا ہے کہ دینے والا؟ زکوٰۃ دینے والا غریب ہے کہ لینے والا؟ لینے والا لے رہا اسی لیے تو غریب ہے، لینے والا لے رہا اس لیے غریب ہے۔ اب اللہ نے 31 بار قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ رکھا۔ مولوی ٹکر مار کے مر گئے لیکن آیت پڑھ کے ان کے نہیں سمجھ آئی کہ اللہ نے زکوٰۃ اور نماز کو ایک ساتھ رکھا کیوں ہے۔ اللہ یہی تو فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ، سورہ طٰہٰ ہے، 20 نمبر سورہ ہے، اللہ فرما رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اوے لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو، ہر مرد اپنی بیوی کو نماز کا آرڈر کرے، ہر باپ اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر کرے، ہر بہن اپنے بھائی کو نماز کا آرڈر کرے، ہر دادا اپنے پوتے کو نماز کا آرڈر کرے، ہر پوتا اپنے دادے کو نماز کا آرڈر کرے، سب۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود نماز کا آرڈر بھی دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے بعد خود بھی مصلی پر آؤ، دوسروں کو بھی پڑھواؤ، خود بھی پڑھو۔ اللہ فرماتا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی روٹی تو نہیں مانگتے، ہم تم سے روٹی دال تو نہیں مانگتے، ہم تم سے اناج تو نہیں مانگتے۔ اللہ فرماتا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، سن لو کائنات والو، قرآن میں نے وعدہ کر لیا، خاندان کو نمازی تم بنا دو، روزی میں برکت کا وعدہ ہم کریں گے۔ نمازی تو بناؤ پہلے۔ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ رکھا۔ آپ کو اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ زکوٰتی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا ہاتھ یوں نہیں ہوتا، اس کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، اس کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے۔ مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہیں قرآن پڑھ کے بھی نہیں سمجھ آئی؟ جو بندہ نمازی بنے گا اسے پھر میں مانگنے والا نہیں، زمانے کو کھلانے والا بنا دوں گا۔ میرا خیال ہے میں سمجھا پایا اس بات کو، انشاءاللہ میں سمجھا سکا۔ میں تھوڑا ایک قدم آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ، یہ سورہ لقمان ہے، دیکھیں ہمارے یہاں ابھی کل ایک نکاح ہوا، نکاح روز ہوتے ہیں، ارات برات آپ لوگ روز جاتے ہیں، ختنے کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، پارٹی کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، ساری محفلیں آپ اٹینڈ کرتے ہیں، اس میں اپنی حاضری درج کرواتے ہیں۔ لیکن آج کل کی دلہن، آج کل کا دولہا جو بھی ہے، لڑکا لڑکی، وہ ہمارے ہاں برادری میں پٹھان ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، خان ہوتے ہیں، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں گھر والی کی کیا مجال میرے سامنے منہ چلائے، گھر والی کی کیا مجال، میری بیوی کی کیا اوقات جو میرے سامنے بول جائے، میرے بیوی کی کیا مجال میرے جوتے میں دال کھانے، پتہ نہیں کیسی کیسی کہاوتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب گھر جانا اور اپنی ماں بچیوں کو بھی قرآن سنانا، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، یہ 4واں سورہ ہے اور آیت کا نمبر 19 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ آپ سبحان اللہ کب کہیں گے یار؟ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بالقرآن سن کے بھی جس کے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلتا تو بڑی بدنصیب زبان ہے۔ قرآن سن کے بولتا ہی وہ ہے جس کا دل کرے ہم اللہ اور رسول کی نظروں میں آ جائیں۔
وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے فرمایا سنو کائنات والوں، اپنی بیویوں سے، اپنی گھر والیوں سے، اپنی بیویوں سے انسانوں کی طرح بات کیا کرو، انسانوں کی طرح، جانوروں کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح بات کیا کرو۔ مولا لیکن فرمایا تمہاری لیکن کا جواب بھی ہم نے دیا ہے، آگے پڑھو۔ تو مولا آگے کیا ہے؟ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تیری بیوی میں ایک آدھ کمی ہو، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو، کوئی نسخ ہو، کوئی برائی ہو۔ مولا یہی تو ہم سب کہنا چاہتے ہیں، کسی کی بیوی اندھی ہے، کسی کی بہری ہے، کسی کی بد زبان ہے، بول نہیں سکتی۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو آگے پڑھو۔ مولا آگے کیا ہے؟ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے فرمایا تمہیں ایک برائی نظر آتی ہے، برائی بیوی میں نے ایک رکھی ہے لیکن برکتیں ساری اسی میں رکھی ہے۔ مولا ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ نے فرمایا اوے تیری آنکھ پہ اینک تو نہیں لگ گئے، چشمہ تو نہیں لگ گیا، تجھے بد زبان نظر آتی ہے، تجھے یہ نظر نہیں آتا تیرے بوڑھے ماں باپ کو وہی کھلا رہی ہے، تجھے بد زبان نظر آتی ہے، تجھے یہ نظر نہیں آتا تیرے بچوں کو وہی پالتی ہے، تجھے بد زبان نظر آتی ہے، تجھے یہ کیوں نہیں نظر آتا تیری بیوی مصطفیٰ کی اولاد سے محبت کرنے والی ہے۔ میرا خیال ہے میں اس بات کو سمجھا سکا، میں تھوڑا سا اور آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے، یہ سورہ لقمان ہے، یہ 31 نمبر سورہ ہے اور 23ویں آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کری اس کے ماں باپ کے بارے میں۔ نہیں بولے آپ کو کچھ نہیں فیل ہوتا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اب یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا یار، مجھے نہیں آتی قصہ کہانی شعر و شاعری، جب پوری زندگی بھی کھڑا کر کے اگر یہاں سنو گے تو قرآن ہی میرے منہ سے سنو گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کری ان کے والدین کے بارے میں، پیرنٹس کے بارے میں اللہ نے وصیت کری۔ مولا تو انسانوں کو وصیت کر رہا ہے؟ فرمایا ہاں نا مولا، تو مومنوں سے بات کرتا ہے۔ بھائی اللہ کا خطاب ہر جگہ مومنوں سے ہوتا ہے۔ ہاں میں غلط پڑھوں تو زبان کاٹ دیکھیں، دو حافظ مسجد میں موجود ہیں، انہیں پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ وَعَاشِرُهُنَّ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کری، مومنوں کو نہیں۔ مولا تو مومنوں سے بات کرتا ہے، آج یہ بیچ میں انسان کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے فرمایا یہی سمجھانا چاہتا ہوں، آج بات ماں باپ کی آ گئی ہے، میں اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ میری نگاہ قدرت میں آدم کا اولاد ہی وہی ہے جس کا والدین سے حسن سلوک ہو جائے۔ نہیں میرا خیال ہے میں اور کھولتا ہوں۔ دیکھیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، مولا پھر انسان کو وصیت کیا کی؟ اللہ نے فرمایا حَمَلْتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کتنی تکلیفیں جھیل کر، کتنی پریشانیاں اٹھا کر ماں 9 مہینے پیٹ میں تمہیں رکھتی ہے، 9 مہینے سب کی ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے۔ مولا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا انشکر لی، اللہ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کے بعد بھی 2 سال تک دودھ پلانے کو تیار ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد، اس کے بعد بھی جس کی ماں کوئی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار۔ ہاں بھائی جس کے ساتھ یہ ہوا ہے وہی کہے گا نا۔ دیکھیں یہ سب کے ساتھ ہے، جو بات بیان کر رہا ہوں یہ ہر کی زندگی میں جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کے بعد بھی 2 سال دودھ پلانے کو تیار ہے۔ تو مولا پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر، میرا بھی شکر کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر، میرا بھی شکر کر، اپنے ماں باپ کا بھی۔ نہ بولو سبحان اللہ نہیں بولتے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنی روح کو راضی کرنے کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ۔ کتنی بڑی بات ہو گئی یار، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا؟ جس قرآن میں جس کی شان میں ایک لفظ آ جائے نا، ایک لفظ، وہ بندہ بڑا ہوتا ہے۔ اب گھر جا کے سوچنا، اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کا مقام جوائنٹ کر دیا، اپنے ساتھ کنیکشن دے دیا، اپنے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اوے میرا بھی شکر کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرو، میرا بھی شکر کرو، اپنے ماں باپ کا۔ دیکھیں میں نہیں سمجھا سکا، مجھے اپنی نالائکی کا پورا میں قبول کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، میں دوبارہ سے پیچھے سے چلتا ہوں۔ دیکھیں اگر بات آپ کے نہ سمجھ آئی تو میری غلطی ہے، یا تو میں سمجھا نہیں پا رہا یا تو آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر کرو، ماں باپ کا بھی نہیں بولتے یار آپ، ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم کو برباد نہ کریں۔ دیکھیں میرا بھی شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرو۔ اللہ قرآن میں جہاں 2 چیزوں کو اکٹھا رکھے، دونوں کو ماننا پڑتا ہے۔ کوئی بندہ کہے گا ایک کو مانوں گا ایک کو نہیں مانوں گا تو کام چلے گا؟ بولیں گے آپ کام چلے گا؟ نہیں چلے گا نا۔ میں فور ایگزامپل دیتا ہوں، مثال لیجئے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ 2 چیزیں۔ اب کوئی آ کر کہے نہیں مولانا ہم نماز تو پڑھ لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کام چل جائے گا؟
نہیں چلے گا؟ اچھا تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے فرمایا میری بھی بات مانو، حسین کے نانا کی بھی بات مانو۔ اب قرآن کی محبت کا دعویٰ رکھ کے کوئی یہ کہہ دے نہیں اللہ کی تو مانیں گے نبی کی نہیں مانیں گے تو کام چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ تھوڑا اور آگے چلتے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے فرمایا انما، وہ یہ سورہ مائدہ ہے 5 نمبر سورہ ہے، اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و انما ولیکم اللہ و رسولہ، میں اللہ بھی ولی ہوں، میں اللہ بھی ولی ہوں، میں اللہ بھی ولی ہوں، اور میرا محبوب کو بھی میں نے ولی۔ بھائی میں نہیں سمجھا پا رہا، دیکھیں یہ ولی کیا ہوتا ہے؟ ہم بچی کے نکاح کے وقت جاتے ہیں، یہ پڑھاتے ہوں گے وہ پڑھاتے ہوں گے، دنیا کا ہر عالم نکاح پڑھاتا ہے، اور نکاح پڑھاتے وقت وہ بچی کے بغل میں جا کے بیٹھتا ہے اجازت لینے کے لیے اور کہتا ہے بیٹی کا ولی لاؤ، دلہن کا ولی لاؤ۔ ولی سے کیا مانا؟ بیٹی کا باپ۔ بھائی یار نہیں ہے مانا، دوست نہیں ہے مانا، ولی کا مانا تھا با اختیار۔ کیا مانا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں سمجھ آئے گی آپ کو۔ پاورفل، پاورفل مانا ہے، طاقتور۔ ولی کا معنی ہوتا ہے با اختیار۔ اب اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں اللہ بھی پاورفل ہوں اور مصطفیٰ کو بھی پاورفل بنایا ہے۔ اب اگر کوئی کہہ دے نہیں اللہ کو مانیں گے نبی کو نہیں مانیں گے تو کام چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ جس ایک لفظ کے لیے میں نے اتنا زور لگایا ہے اب میں اسے منبر نور سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اوے میرا بھی شکر کر، ماں باپ کا بھی شکر کرو۔ مولا تیرا شکر کیا ہے؟ فرمایا نمازیں پڑھو میرا شکر ہے، روزے رکھو میرا شکر ہے، حج کرو میرا شکر ہے، زکاتیں دو میرا شکر ہے، صدقہ کرو میرا شکر ہے۔ ہاں اب مولا ماں باپ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا اف نہ کرو، یہ والدین کا شکر ہے۔ لا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، یہ والدین کا شکر ہے۔ ان کی خدمت کرو، یہ والدین۔ مولا ہم تو ماں سے لڑ کے مسجد آ جاتے ہیں، اللہ فرمایا دفع ہو جاؤ اپنے گھر، جب تک تیری ماں ناراض رہے گی میں تیری کوئی عبادت قبول ہی نہیں کروں گا، میں تیری کوئی عبادت قبول۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فرمایا سنو کائنات والو، ماں باپ کے ساتھ انصاف مت کرو، عدل بھی مت کرو، احسان پہ احسان کرو۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں، مجھے معاف کرنا، میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں سمجھا دوں گا یہ عدل کیا ہوتا ہے، انصاف کیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں عدل و انصاف، عدل و انصاف، ہم نے سمجھا یہ دونوں لفظ ایک ہی ہیں، یہی سمجھتے ہیں نا عدل و انصاف، دونوں لفظ کیا ہیں بھائی؟ حالانکہ اچھا ہم لوگ بولتے ہیں امیر اور غریب، تو کیا دونوں ایک ہیں؟ دن اور رات دونوں ایک ہیں؟ زمین و آسمان دونوں ایک ہیں؟ اسی طرح سے عدل و انصاف، عدل ایک الگ چیز ہے، انصاف ایک الگ چیز ہے۔ اب اللہ نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، باری آئی ماں باپ کی، فرمایا وَقَضَىٰ۔ اب یہ قضا بھی سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اوے سنو میری عبادت کرنا، کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، میری عبادت کرنا، مسجد میں آ کے سجدہ کرنا خلوص للہیت کے ساتھ۔ مولا پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا سنو جب میری عبادت کر لینا تو ایک کام کرنا۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ پر احسان کرنا ہے۔ اپنے یہ وہ اعلیٰ احسان نہیں کہ ہم چکا سکیں، آپ نے سنا ہوگا ماں کے دودھ کا قرض نہیں چکتا ہوتا، باپ کی پرورش، بھائی باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پر جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے، خاندان پلتا ہے، پریوار پلتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ باپ کا قرض، لیکن اللہ فرمایا احسان کرنا۔ اب یہ احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا دیکھو ماں باپ بڑھاپے تک پہنچ جائے نا تو انہیں یہ دیکھ کر نہیں دینا کہ یار اس نے میرے لیے کتنا کیا تھا اتنا ہی میں کروں گا، نہیں دیکھنا اس نے میرے باپ نے جتنا میرے لیے کیا اتنا ہی کروں گا، یہ بھی نہیں دیکھنا۔ اور یہ بھی نہیں دیکھنا کہ میرا باپ کس لائق ہے، جس لائق ہوگا نہیں، اللہ نے فرمایا لائق بھی نہیں دیکھنا، اور کتنا کیا ہے وہ بھی نہیں دیکھنا۔ مولا پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا عطا پر عطا، عطا پر عطا، احسان پہ احسان، احسان پہ احسان۔ بڑا مزہ مجھے بیان کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے نا، احسان پر احسان۔ اپنے ماں باپ کا تصور بتاؤ، میں منبر نور سے، مجھے حسین کے نانا کی عزت کی قسم، اللہ کی ربوبیت کی قسم، ہر ایک کا باپ، آپ سب کے باپ ماں ولی ہیں، آپ سب کے ماں باپ ولایت کے درجے پر فائز ہیں۔ میں نے دعویٰ دیا ہے، میں دلیل بھی دے رہا ہوں، دیکھیں ہر ایک کا باپ اس کے لیے غوث اعظم ہے، نہیں بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں ہر ایک کی والدہ، ہر ایک کی ماں، ہر بچے کی ماں اس کے لیے رابعہ بصری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے قبلہ آپ کو؟ ہر ایک کا باپ اپنے بچے کے لیے غوث الاعظم ہے، جنید بغدادی ہے، خواجہ غریب نواز ہے، معین الدین چشتی ہے۔ اب دیکھیں ہر ایک ان کو ولایت کبریٰ نصیب ہوتی ہے۔ ولایت یہ ایک قسم ہے، ولایت کی
ایک ٹائپ کی ولایت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمانے والوں کے لیے نہیں، ہر اولاد کے لیے اللہ نے اس کے باپ کو غوث اعظم بنایا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اپنی اولاد کے لیے سب ولی ہیں، اپنی اولاد کے لیے سب ولی ہیں۔ مجھے معاف کرنا، میں آخری آیت پڑھ کے ممبر کو الوداع کہتا ہوں۔ دیکھیں میری بات، یہ سورہ بقر ہے، 2 نمبر سورہ ہے اور 105 نمبر اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ینفقون۔ کچھ مالدار بندے آئے ہیں رسول کی بارگاہ میں، کچھ امیر لوگ آئے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، حضور ہماری جیبیں نوٹوں سے بھری ہیں، ہم پہ نوٹوں کی گڈیاں۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس سے آسان نہیں کر سکتا میں، اب نوٹ تھے نہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہماری جیبیں نوٹوں سے بھری ہے، ہم بڑے پیسے والے ہیں۔ نبی سے پوچھنے آئے کہ حضور ہمیں خرچ کہاں کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل، مصطفیٰ ما ینطق کی پاک زبان کھولے اور ان امیروں سے کہہ دے ما انفقتم من خیر فللوالدین، جاؤ اگر بہترین خرچ کرنا ہے تو اماں کو جوتا لو، ابا کو چادر لو، اللہ بھی راضی، محمد بھی راضی۔ آج جسے ماں باپ کا حیا نہیں وہ مسجد کیا لینے آیا ہے؟ آج جسے ماں باپ کی عزت نہیں وہ کیا مسجد دیکھے؟ کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ کربلا کہانی نہیں ہے جنگ کا، یہ نہیں ہے کہ بیان کر کے نہیں بھائی، کربلا حقوق اللہ، لوگوں کا حق اور اللہ کا حق، رشتوں کی اہمیت سکھاتا ہے کربلا، بھائی کو بھائی سے ملاتا ہے کربلا۔ انشاءاللہ کبھی لفظ کربلا پر بھی گفتگو کریں گے۔ داستان حسن بکھرے تو لا محدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے۔ اب آپ حضرات سنت پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔